حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور رسول تھے جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ آپ تقریباً 4000 سال قبل عراق کے قدیم شہر بابل میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد آزر بت تراشی کا پیشہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرک قوم کو توحید کی دعوت دی اور اپنے زمانے کے حکمران نمرود اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن مجید میں آپ کا نام 69 مرتبہ آیا ہے اور ایک پوری سورت سورہ ابراہیم ان کے نام سے موسوم ہے۔ انہیں اولو العزم انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی وہ بڑے عزم والے انبیاء میں سے تھے۔ ان کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، جن سے بنی اسرائیل اور عربوں کی نسلیں منسوب ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا اور حج کی عبادت کو لوگوں تک پہنچایا۔ آپ کے معجزات میں آگ کا سرد ہونا اور 4 پرندوں کا زندہ ہونا شامل ہے، جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بت توڑے، جس پر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ علیہ السلام سلامت رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے، جن کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ کو قرآن مجید میں صادق الوعد کا لقب دیا گیا ہے اور آپ اللہ کے نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے جواب میں عطا فرمایا تھا، جب آپ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے۔ آپ کی زندگی کے اہم واقعات میں مکہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہجرت، آب زمزم کا چشمہ جاری ہونا اور خانہ کعبہ کی تعمیر شامل ہے۔ آپ کی نسل سے عربوں کی پیدائش ہوئی اور آپ کے بیٹے کیدار اور بنایود مشہور ہیں، جن کی نسلیں مختلف قبائل کی بنیاد بنی۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت تقریباً 50 سال تک جاری رہی اور آپ نے اپنے قبیلے کو توحید کی دعوت دی، نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دی اور بت پرستی سے روکا۔ آپ کی وفات کے بعد نبوت حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان کو منتقل ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ہوئی۔ آپ کی ولادت تقریباً 1800 قبل مسیح میں فلسطین کے شہر کنعان میں ہوئی اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 86 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن مسلسل ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ ہر دن صبح اٹھ کر اپنے مال کا کچھ حصہ اور اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرتے رہے۔ چوتھی رات اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بیٹے کو سنایا، جنہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں رضامندی ظاہر کی۔ دونوں قربانی کے لیے روانہ ہوئے، لیکن شیطان نے ان کے ارادے میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، جسے انہوں نے کنکریاں مار کر وہاں سے دفع کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے انہیں روک دیا اور ایک مینڈا بھیجا، جس کو وہاں پر قربان کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے 107 کے درمیان آیا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ پھر اس خواب کو اپنے بیٹے کو سنایا، جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمانبرداری کا اظہار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے لگے تو اللہ نے انہیں روک دیا اور ایک بڑا جانور مینڈا قربان کرنے کا حکم دے دیا، تاکہ یہ قربانی نیکی کرنے والوں کے لیے نشان ہو۔ اس واقعے کی تفصیل قرآن مجید میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور صبر کی آزمائش کی گئی تھی۔ یہ واقعہ اللہ کی فرمانبرداری اور قربانی کی عظمت کی علامت ہے۔ قربانی کا عمل ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم واقعے کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا عزم کیا اور اللہ نے ان کے بیٹے کی جگہ ایک مینڈا بیچ دیا، اس واقعے کی یاد میں ہر سال 10 ذو الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، جسے قربانی کی عید یا بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے۔
عید الاضحیٰ کی بنیاد اسی سنت ابراہیمی پر ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ دن ایمان، اطاعت اور اللہ کی رضا کے اظہار کا دن ہے۔ اس دن مسلمان صاحب استطاعت افراد جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں اور رشتہ داروں اور غریبوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی اہمیت اور اس کی بنیاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی واضح فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس دن کی عبادات میں عید کی نماز اور قربانی شامل ہے اور اس کا وقت 12 ذوالحجہ کی شام تک ہے۔ یوں عید الاضحیٰ صرف ایک تہوار ہی نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت، ایثار اور قربانی کے جذبے کو زندہ کرنے کا دن ہے، جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔